1200 دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے مہنگا اور سب سے بڑا جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشین بے حد پرسکون تھا اور سمندری طوفان آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 پیسنجر بھی سوار ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ڈاک پر ٹائٹینک کے پہلے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ نہ ہی پیسنجر کو، نہ ہی الوداع کہنے والے لاکھوں لوگوں کو، اور نہ ہی ٹائٹینک کے عملے کو معلوم تھا کہ جو جہاز کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا ہے، اس کو بناتے وقت 6 ایسی غلطیاں کی گئی ہیں جو اس جہاز کو بدترین حادثے کا شکار بنانے والی ہیں۔ ناظرین، آج آپ جانیں گے اپنے دور کے سب سے مہنگے، سب سے لگژری اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی 6 ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو شاید آج ٹائٹینک اپنے کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کامیاب ہونے کی وجہ سے دنیا میں فیمس ہوتا۔ آخر ایسی کون سی 6 غلطیاں تھیں جو 40 سالہ ایکسپیرینس رکھنے والے کیپٹن ایڈورڈ سمتھ کو بھی نظر نہیں آئیں؟ کیپٹن کے 40 سالہ ایکسپیرینس کو تو چھوڑیں، یہ غلطیاں ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن، جس کو 107 شپس آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا، ان کو بھی نظر نہیں آئیں۔ اور تو اور ٹائٹینک مینوفیکچر کرنے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ وولف کو بھی نظر نہیں آئیں، جنہوں نے ٹائٹینک سے پہلے 500 سے زیادہ شپ مینوفیکچر کی تھی۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً 3 سال کا وقت اور 2000 ورکر کی محنت کے بعد جہاز کو تیار کیا گیا۔ اب جہاز پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیز ابھی بھی باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا اس پر بھروسہ تب مزید بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ رن کامیابی سے پاس کر لیا۔ ٹیسٹ پاس کرتے ہی پوری دنیا کے اخبارات میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی، جس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن تھا 10 اپریل 1912 اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کے اکانومی پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $30 جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی قیمت $150 تھی، جو آج کے دور میں 3,40,000 بنتے ہیں۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں یکایک ساری ٹکٹ بک کر لی گئی اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والے تھے۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر کے ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا، ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ کیپٹن سمتھ کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن بھی مل چکی تھی، کسی بھی صورت میں 17 اپریل یعنی صرف 7 ہی دنوں میں نیو یارک پہنچنا تھا۔ اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع سے ہی تیز رکھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی۔ کیپٹن کو مالکان کی طرف سے دی گئی انسٹرکشن اور پریشر کی وجہ سے جلد نیو یارک پہنچنا تھا، کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اگر وہ ٹائم سے نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کو کافی نقصان ہوتا۔ دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہو، مشین ہو یا جہاز، ان کے لیے کئی آپریٹو پروسیجر ہوتے ہیں، جن میں سپیڈ لیمٹ بھی ان پروسیجر کا ایک پارٹ ہوتا ہے، اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آغاز میں ہی وائلیٹ کیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر کے سٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 14 اپریل 1912 کی شام تھی، سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز بھی ٹائٹینک سے کچھ ہی گھنٹے آگے تھا۔ اس نے وائرلیس کے ذریعے ٹائٹینک کے کیپٹن کو وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم 6 بار دی گئی، لیکن وائرلیس آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے امپورٹنٹ وارننگ مس ہو گئی۔ ان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری بڑی غلطی۔
ٹائٹینک اپنی طرز کا پہلا لگژری جہاز تھا اور اس میں کئی وی آئی پیز بھی موجود تھے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر عملہ فرسٹ کلاس کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگ کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بھی کافی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک اب تیزی سے بے خوف انداز میں آئس برگ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے، جو دور سے ہی آئس برگ کو دیکھ کر کیپٹن کو اطلاع کے لیے ریڈی تھے، لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی اور وہ چیز تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے لیکن وہ دوربین نہ ہونے کی وجہ سے آئس برگ کو دور سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری بڑی غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن سمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے فٹ بال کی فیلڈ جتنا آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ بہت قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشین میں شپس کو ایسے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں، شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر سنتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی جہاز کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ بے شک کیپٹن سمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کی ابھی بھی بچنے کی کافی امید باقی رہ گئی تھی۔ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، یا پھر آئس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے، اور شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی بڑی غلطی نے اپنا کام نہ دکھایا ہوتا۔ جی ہاں، ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ جہاز کی باڈی پر جو رجٹس لگی تھیں وہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی تھیں، اور ان رجٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اس وجہ سے آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا اور وہ کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا کیپٹن سمتھ کو ڈر تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنے آئس برگ سے ہو چکی تھی، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا، اور اس خطرناک تصادم نے پورے عملے اور پاسنجر کو الرٹ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا اگر اس کے 3 فلور میں پانی بھر بھی جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا، لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ 3 فلورز کو پانی کراس کر کے پانی اب 4تھے فلور میں پہنچ چکا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا، ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشین میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجر کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا، جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹس میں شفٹ کرنے کا پلان کیا جا رہا تھا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھایا۔ جی ہاں، جہاز میں ٹوٹل 32 بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئی تھیں۔ پیسنجر تھے 1500 اور بوٹس تھیں صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں فرسٹ کلاس پیسنجر کو ترجیح دی گئی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا تھا۔ کشتیوں میں اگر سواریاں زیادہ بٹھائی جاتی تو انسانی جانیں بہت کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ساری روشنیاں بجھ گئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو ڈوبتے ہوئے 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے،
اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشین کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ پانی کا ٹمپریچر اس وقت -2 سینٹی گریڈ تھا۔ اب اس ٹھنڈے پانی میں پاسنجر اگر چھلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ انسان اتنے کم ٹمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاز کے اندر 1500 پاسنجر سے بھی زیادہ سواریاں تھیں، کیونکہ جن لوگوں کے جہاز کے عملے کے ساتھ جان پہچان تھی وہ بغیر ٹکٹ کے جہاز پر سوار ہوئے تھے۔ زندہ بچ جانے والے زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن سمتھ تھا، جو سارا وقت لوگوں کی جانیں بچانے میں لگا رہا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ امید ہے اے ڈی ریسرچ ٹی وی کی ویڈیوز کو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔